عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو آپ کے مال سے اسلام کو بڑی طاقت ملی، آپ کے مال سے اسلام کو بڑی قوت ملی۔ جب بھی مال کی ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر مال پیش کیا، اور پھر آپ کو جو شانیں ملی، جب اسلام قبول کیا تو چچا نے کچی کھال کے اندر آپ کو لپیٹ کر کے آپ کو دھونیاں دی کہ کسی طریقے سے یہ اسلام سے ہٹ جائیں، منحرف ہو جائیں، لیکن آپ ڈٹے رہے، اسلام سے منحرف نہ ہوئے۔ پھر رب تعالیٰ نے جو آپ کو شانیں دی کہ آپ ذوالنورین کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ایک ہی نبی کی آئی ہوں۔ یہ شان ملی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملی۔ آپ کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں نکاح میں آئی، تو یہ آپ کی شان تھی، اس لیے تو آپ کو ذوالنورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والے۔ پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے آپ نے پیش کیا۔ پھر اعلان ہوا، آپ کھڑے ہو گئے، یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ پھر اعلان ہوا، پھر مال پیش کیا۔ تو جب بھی اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دل کھول کر مال پیش کیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے مال پیش کیا۔ پھر جب بئر روما کی آپ کہانی پڑھیے کہ جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو بئر روما یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی دیا کرتا تھا، اور یہودی کے نخرے الگ تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ تو بئر روما خریدا اور اس کے بعد وقف کر دیا۔ آج تک وہ بئر روما وقف ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی مزرعہ ہیں، جتنی بھی کھیتیاں ہیں، ان سے جتنی بھی آمدنی آتی ہے، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ بینک کے اندر کھلا ہوا ہے، تو وہ رقم آج بھی بینک کے اکاؤنٹ کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہاں سے نیک کاموں کے اندر خرچ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مسجد کی نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں۔ مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ تو اسلام کو آپ کے مال سے بڑی طاقت ملی، بڑی قوت ملی۔ پھر ایک وقت آیا کہ بلوائیوں نے مدینے کے اوپر حملہ کیا اور قبضے کے اندر لے لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر بند کر دیا، اور یاد رکھیں 40 دن تک آپ کو پیاسا رکھا۔ 40ویں دن جب آپ کی شہادت ہوئی، ایک دن پہلے آپ نے دروازے سے یا کھڑکی سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور پوچھا، لوگوں بتاؤ، جب بئر روما کس نے خرید کر وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے؟ جب پانی کا انتظام نہیں تھا تو بئر روما کس نے وقف کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا کہ آج اسی کنویں کا ایک گھونٹ پانی بھی مجھے میسر نہیں۔ تو کہا بتاؤ مسجد نبوی کی کس نے توسیع فرمائی تھی؟ تو کہا حضرت آپ نے فرمائی تھی۔ تو کہا آج اس مسجد نبوی کے اندر مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد آپ نیچے آ گئے، قرآن کی تلاوت شروع کی۔ یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا خون اس لفظ پر پڑا، قرآن پاک ان الفاظ کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو یاد رکھو، کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔